السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح صبح ہم ریڈی ہو کے جا رہے تھے امی کی طرف، آئمہ اور میں اور محمد اور سبحان تھے گھر پہ اپنے بابا کے پاس۔ ان کے بابا ہمیں چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے کیونکہ آگے ہم نے جانا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف، کیونکہ ان کے گھر میں تھا فنکشن، ان کے دیور کی تھی انگیجمنٹ، اور امی ابو جا رہے تھے تو میں ان کے ساتھ جا رہی تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ کا کوئی ارادہ نہیں تھا جانے کا۔ تو میں نے کہا چلے آپ مجھے صبح چھوڑ آئیں۔ پہلے ارادہ تھا کہ میں بس ہمیں بٹھا دیں گے، ہم امی کے گھر اتر جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ پھر بس ہمیں ملی نہیں، پھر انہیں ہمیں وہیں گھر پہ ہی چھوڑنا پڑا، تو پھر بس وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ناشتہ میں نے بچوں کا بنایا تھا، خود نہیں کیا تھا۔ امی کے گھر پہنچنے کے بعد جی ناشتہ کیا، دیسی انڈے امی کے مرغیوں نے اتارے ہوئے تھے جو امی نے گھر میں پالی ہوئی ہیں۔ تو بس پھر آئمہ نے اور میں نے جی بنائے مزیدار پراٹھے، اور ساتھ جی ہم لوگوں نے میٹھے انڈے فرائی کیے، کیونکہ آئمہ نے کہا میں تو میٹھا انڈا کھاؤں گی۔ میں نے کہا ٹائم اتنا ہے نہیں، تو ہم لوگ بس ایک ہی دفعہ ہی بناتے ہیں۔ سلنڈر آن کیا جی، میں نے جی بنائے پراٹھے، آٹا گوندھا ہوا تھا تو فٹافٹ جی گرما گرم ناشتہ بنایا اور بڑا ہی مزے سے بیٹھ کے کیا۔ اور امی کر رہی تھی تیاری اور مصروف تھیں، تو میں نے سوچا کہ میں کسی کو بھی تنگ نہیں کرتی، بھابھی کو بھی امی کو بھی، وہ دونوں اپنے کام کریں، آئمہ اور میں کر لیں گے ناشتہ۔ اور ہتھیار ہم لوگوں نے وہیں جا کے ہونا تھا، بس ہم لوگوں نے یہاں گھر میں ہی سمپل سے ہم نے سردی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے خدر کے، تو ہم نے سوچا فنکشن کے حساب سے پھر ہم لوگ وہیں جا کے ہی ریڈی ہو جائیں گے جو جس طرح کا حساب ہوگا۔ یہ دیکھیں جی ہمارا بڑا مزے کا پراٹھا تیار ہو گیا ہے، اور بہت ہی مزے کے بنے تھے پراٹھے۔ اور جب میں امی کی طرف جاتی ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کھانا میں خود ہی بنا لیا کروں، کسی کو بھی زحمت نہ ہو، تنگ نہ کروں۔ ظاہری بات ہے جب ہم کسی کے گھر جا کے فرمائشی پروگرام کریں یا پھر مطلب ظاہری بات ہے ہر انسان کو مشکل ہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا ناشتہ فل ریڈی ہو گیا۔ آئمہ چلی گئی جی ان کا مرغیوں کا اور کبوتروں کا ولاگ بنانے، ہم آئیں اور ان کی ویڈیو نہ بنائیں، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اتنے خوبصورت لگ رہے تھے دھوپ میں بیٹھے ہوئے، یہ دیکھیں ہر کبوتر کا اپنا ہی ڈیزائن ہے، خود دیکھ لیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، کلر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہترین نہیں بے مثال ہے، اس کی مثال کہیں بھی نہیں ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے، اور دور سے اتنا پیارا یہ والا لگ رہا تھا جو بلیک اور وائٹ والا ہے۔ تو آئمہ نے کہا ماما یہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، میں نے کہا آپ جاؤ جا کے اس کی ویڈیو بنا کے لے کے آؤ، ہم اپنے ولاگ میں اپنے سبسکرائبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اور اس سائڈ پہ جی مرغیاں پھر رہی ہیں بڑے مزے کی، اس طرح تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں چوزے پالوں۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میرا دل کر رہا ہے کہ گھر میں ہمارے چوزے ہوں بڑے پیارے پیارے، جب وہ مرغیاں بن جائیں گی چلو گھر کے انڈے بھی ہوں گے، بچے بھی بڑے شوق سے انڈے کھاتے ہیں اور گھر کی مرغیاں بھی ہو جائیں گی۔ تو ابھی سوچ رہی ہوں، ابھی کچھ فائنل ڈیسیجن نہیں لے سکی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ بالکل وائٹ تھا، بالکل وائٹ، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ بہت، یہ سارے مطلب ایک سے ایک بڑھ کے کلر تھے ان سب کے۔ تو میں نے بیٹھ کے جی دھوپ تھوڑی دیر انجوائے کی، کیونکہ ہم لوگ پیکنگ تو اپنی پہلے سے کر کے آئے تھے، امی والے تیار شیار ہو رہے تھے، تو ہم نے سوچا اتنی دیر میں ہم جی پیارے پیارے کبوتروں کے جو انسانہ ویڈیوز لے لیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے نا، دور کا سفر ہو، تو میں پھر امی ابو کے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں اگر میرے ہسبینڈ کا دل نہ کر رہا ہو تو۔ اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ جایا جائے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس کسی موقع پہ بچوں کے ساتھ یا پھر اپنی امی ابو کے ساتھ ہی میں چلی جاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں چلیں ٹھیک ہے، کسی کا کوئی وہ نہ ہو کہ ٹائم ویسٹ نہ ہو، یا اگر ان کا کام آج تھا کافی کرنے کا تو چلو میں نے کہا ان کا بھی ٹائم نہ ضائع ہو اور فنکشن بھی اٹینڈ ہو جائے۔ تو بس پھر سارے ریڈی ہو گئے، گاڑی نکالی بھائی نے، ہم لوگ سارے گاڑی میں بیٹھے اور اللہ کا شکر ادا کر کے گھر سے نکلے۔ یہ دیکھیں ابو گئے یہاں پیٹرول پمپ پہ پٹرول ڈلوایا، ابو گئے ہوئے تھے وہاں، ان کا کوئی جاننے والا مل گیا تھا، تو بس پھر ان سے تھوڑی سی انہوں نے گپ شپ کی۔ یہ نشتر 2 ہے ملتان کا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں۔ اور یہ اس سائڈ پہ ہی ہماری زمینیں ہیں پڑی، تو یہ رستہ اسی سائڈ پہ ہی جاتا ہے، اور یہ جو نشتر 2 بنا ہے نا ہماری زمینوں کے بالکل پاس ہی بنا ہے۔ تو آگے چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ علاقہ جو آ رہا ہے نا، یہاں پہ ہماری زمینوں کا علاقہ وہ ہے جہاں پہ ہمارا گھر ہوا کرتا تھا، جہاں پہ ہمارا بچپن گزرا ہے، جہاں پہ ہم لوگوں نے زندگی کے وہ وقت وہ لمحے گزارے ہیں، جہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا پیارا میٹھا بچپن گزارا ہے۔ اور جب یاد آتا ہے نا تو
کبھی کبھی دل بہت اداس ہوتا ہے، اور زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا کہ میں وہاں گئی اس گھر میں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ پل اور وہ یادیں ضرور شیئر کروں گی، جہاں ہمارا گھر ہے اور ابھی بھی گھر موجود ہے وہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ نا پتہ نہیں اب کس پوزیشن میں کس طرح یہ نہیں پتہ۔ یہی جو پل گزری ہے، یہی پل کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ ہمارے گھر کی طرف جاتی ہے سڑک، جہاں پہ ہم نے زندگی کا اپنا تقریباً بچپن سے لے کے نا 11-12 سال وہیں گزارے تھے ہم لوگوں نے۔ تو بس پھر راستے میں ابو کو کام تھا، وہیں رک کے تھوڑا سا ابو نے اپنا کام کیا، اس کے بعد پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے، کیونکہ میری سسٹر کا گھر ملتان سے 1 سے 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، تو اگر گاڑی پہ جائیں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، اگر بائک پہ جائیں تو 1.5 گھنٹہ مسٹ لگتا ہے۔ بس پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر پہنچ گئے، اور یہ دیکھیں میری کزن ریڈی ہو چکی ہے، جو میری مومانی ہے وہ میری بہن کی نند ہے، تو بس پھر یہ سمجھ لیں میرا ننیال بھی ہے اور میری بہن کا سسرال بھی ہے، اور میری خالہ کا بھی گھر ہے یہاں پہ۔ تو بس اس کے بعد جی ہم لوگ فنکشن میں پہنچے، ریڈی شیڈی ہوئے، بچوں کے ہیئر اسٹائل میں نے بنائے، تو بس پھر کھانا لگ چکا تھا، ہم لوگ یہاں پہ گئے، اور کھانے میں تھا مٹر والا پلاؤ، اور ساتھ تھا جی چکن قورمہ، اور چائے بھی تھی اور مٹھائی بھی تھی۔ یہ گھر جو ہے میری بہن کے دیور کا ہے، جس کی اب انشاءاللہ عید کے بعد ہے شادی بھی آپ لوگوں کو ضرور دکھائیں گے۔ تو بس پھر ہم لوگوں نے مٹھائی کھائی، رسم ہوئی، تو کافی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد ہم لوگ واپسی کی طرف روانہ ہیں، کیونکہ شام ہونے کا تھا، اور گھر میرے بچے تھے محمد اور سبحان، وہ فون کر رہے تھے بار بار، میرا بھانجا پھولوں کو سونگھ رہا ہے، خوشبو ان کی۔ تو بس پھر گاڑی ریڈی ہو چکی ہے، اب ہم لوگ روانہ ہونے لگے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہاں پہ تقریباً 3 گھنٹے ہی گزارے تھے، زیادہ ٹائم نہیں بیٹھے ہم لوگ، بس وہی فنکشن اٹینڈ کیا، کھانا شانا کھایا، اس کے بعد ہم لوگ واپسی کی طرف روانہ ہیں۔ تو سردی کافی زیادہ تھی جب ہم لوگ صبح آئے تھے، اور واپسی کے ٹائم ماشاءاللہ دھوپ اچھی نکل آئی تھی، موسم کافی زبردست تھا۔ یہ دیکھیں یہ میرے ابو کی سائڈ پہ ایک نیو کالونی بنی ہے، اور بہت خوبصورت بنی ہے، کبھی کسی دن اس کا بھی وزٹ کریں گے اندر سے کہ یہ کیسی ہے، سنی بہت تعریف ہے کہ بہت اچھی ہے۔ تو 1-2 دن سے میرے کوئی ولاگس نہیں آ رہے تھے، اور کیونکہ بس کچھ ایسی ٹینشنیں تھیں جس کی وجہ سے دل بھی نہیں کر رہا تھا نہ ولاگ بنانے کا، نہ ایڈیٹنگ کرنے کا، نہ ہی کچھ کرنے کا، تو لیکن میں نے آج سوچا نہیں، آج لازمی بناؤں گی، اور کیا ٹینشنیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، اور یہ زندگی کا حصہ ہیں، اس لیے اپنی ٹینشنوں کو چھوڑیں پیچھے، اور آپ جو کر رہے ہیں جس مقصد میں ہیں، اور وہ اپنا مقصد پورا کریں، اور جو میرا مقصد ہے میرا چینل بنانے کا، اور یہ تب تک پورا ہوگا جب تک آپ سب کی میرے ساتھ سپورٹ ہوگی، اور آپ لوگوں نے میری فل سپورٹ کرنی ہے، اور یہ سپورٹ کیسے ہوگی، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میرے ویڈیوز کو آپ نے لائک شیئر کرنا ہے، اور ویڈیوز پہ لازمی آپ لوگوں نے کوئی کمنٹ کرنا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے۔ پتہ ہے کیا یہ ہوتا ہے کہ اب اتنے سبسکرائبر ہونے کے باوجود ویوز کم ہے نا، تو دل بہت دکھتا ہے، تو پلیز آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں تو وہ میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، تاکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے جب کمنٹ ہوں، یا آپ کوئی لائک کرتے ہیں، یا پھر آپ ویوز دیکھتی ہوں، تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں میرے لیے، اور جس مقصد کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ضرور کامیاب کرے، اور مجھے آپ لوگوں کی بے حد دعاؤں کی ضرورت ہے، اور مجھے آپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ سپورٹ تب کامیاب ہوگی جب آپ میرے چینل کو دیکھیں گے، سبسکرائب کریں گے، اور لائک شیئر کریں گے۔ بس پھر امی کے گھر ہم پہنچے، اور وہاں سے ہم لوگ بس پہ بیٹھے، اور اس کے بعد گھر کے لیے روانہ۔ آج فل تھک گئے ہیں، اور جب کبھی جانا آنا ہوتا ہے نا سفر میں، دل میں خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سواری دے، اپنی گاڑی دے، تاکہ ہم لوگ اپنی گاڑی میں آئیں جائیں، اور بچوں کے ساتھ ٹینشن نہ ہو، تو بس پھر آپ دعا ضرور کیجیے گا۔